الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام ابنہ الکریم وآلہ و اصحابہ وبارک وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 40 تک کا درس ہو چکا ہے۔ بالخصوص ہجرت کے حوالے سے بڑی تفصیل سے 2 پارٹ ہم سب کو ملے۔ اللہ سبحانہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہمارے گناہ کبائر اور صغائر سب کو معاف فرمائے۔ آگے کی جو آیت ہے وہ اہمیت کے پیش نظر ہے۔ جب اللہ دین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے بندے نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی خاص سیکورٹی کے لیے، خاص مدد کے لیے اپنے خاص فرشتوں کو مامور فرماتا ہے۔ نیت کو، ارادے کو عمل میں ایسے ہی دخل ہے جیسے جسم کو روح کا دخل ہے۔ جسم گویا عمل ہے اور روح جو ہے نیت ہے۔ جسم بغیر روح کے مردہ ہے، ایسے ہی عمل بغیر نیت و عقیدہ کے بیکار ہے۔ عمل میں عقیدہ کا اسٹرانگ ہونا، عقیدہ کا صحیح ہونا، اس حدیث پاک سے بھی آپ اندازہ لگائیں، بلکہ قرآن کی پارہ نمبر 4 میں، پارہ نمبر 25 میں، پارہ نمبر 12 میں تقریباً من یرد حرث الدنیا نؤتہ منہا ومن یرد حرث الآخرۃ نزد لہ من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ۔ سب کا مفہوم یہی ہے کہ اگر مجھ سے دنیا مانگو گے دے دوں گا، لیکن اگر آخرت مانگو گے تو دنیا بھی دے دوں گا، کیونکہ آخرت میں تو مانگیں گے نہیں، آخرت آپ دنیا میں مانگیں گے۔ تو آپ اللہ سے پازیٹیوٹی کے ساتھ اگر آپ مانگیں، دنیا بھی مانگیں گے تو اللہ دے دے گا، لیکن آخرت سے محروم ہے۔ اور آخرت مانگ لیا اگر آپ نے دنیا میں تو دنیا بھی مل گئی آپ کو، کیونکہ جس بندے کو جیتے جی آخرت دے دے اللہ، اس بندے کی دنیا کتنی خوبصورت ہوگی۔ تو ہمیں آخرت کے لیے اپنی ترجیحی جو سوچ ہے ایکٹیو رکھنا چاہیے۔ کوئی بھی عمل کیجیے، ارادے اچھے ہوں۔ کوئی بھی عمل سے مراد خصوصاً نیک عمل، کوئی بھی برا عمل نہیں۔ برا عمل میں ارادے اچھے کیسے ہو سکتے؟ بخاری شریف میں ایک حدیث پاک ہے، دین میں بھی آپ کو سمجھ اسی وقت نصیب ہوگی جب اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ خیر کا ارادہ فرمائے گا۔ حدیث کے الفاظ ہیں من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرما لیتا ہے اسے دین میں سمجھ عطا فرماتا ہے۔ تو گویا آپ کو دین میں سمجھ کے لیے بھی اللہ نے خیر کا ارادہ فرمایا۔ ارادے کا وہ مقام ہے۔ ہمارا ارادہ، ہمارا عقیدہ، ہماری نیت ہمیشہ درست ہونی چاہیے۔
اور ہے حدیث لیکن آپ سب کی زبان پر ہے، جیسی نیت ویسی برکت. لیکن یہاں برکت کا جو کانسیپٹ ہے اس کو بدلیے، کیونکہ نیت اگر بری ہو تو برکت کیسے ہوگی؟ جیسی نیت ویسے ہی ثواب و عذاب. اور صحیح یہی ہے کہ برکت سے مراد وہی ہے، جیسے ابھی دیکھیے غیروں کو بھی آپ مبارک مبارک، غیر بھی اگر جیتے ہوں گے تو مبارک مبارک کا لفظ، حالانکہ مبارک عربی لفظ ہے، مبارک کا معنی ہوتا ہے وہ خیر جو آپ کے لیے بہتر ہو، کثیر ہو، ہمیشہ کے لیے ہو. لیکن دنیاوی طور پر آپ وہ ایسے ہی ہے جیسے کانگریچولیشن جو آپ بولتے ہیں وہ اسی کے معنی میں، وہ حقیقت میں نہیں ہے. بہرحال لفظ مبارک سے بچیں. دنیاوی طور پر آپ کہیں بھی دیپاولی ہو، یہ ہو وہ ہو، غیر کے مذہبی رسومات و عیدوں میں لفظ مبارک کہنے سے بچیں. آپ انگلش کے تو الفاظ بہت ہیں، آپ کہیے جو بھی کہنا ہے نا. ہاں، مبارک عربی لفظ ہے، قرآن پاک کی آیت ہے، مبارکن قرآن کی شان ہے، صفت ہے. بہرحال آج کی جو آیت 41 آ رہی ہے وہ ہجرت کے بعد کی آیت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص مدد حضرت ابوبکر صدیق کے ظاہری طور پر غم اور خوف کی وجہ سے، کس کے ذریعے سے؟ بجنودن، ایسے لشکروں کے ذریعے سے. مراد وہاں فرشتے ہیں جو آپ کو دکھیں گے نہیں، مدد کر کے نکل جائیں گے. اس کے بعد یہ آیت عام مومنوں سے کہا جا رہا ہے، انفروا خفافا وثقالا، نکلو. اب اس کے آگے کہ اللہ کی رضا کے لیے آپ جو گھر سے نکلتے ہیں مسجد تک، یہ بھی نکلنا ہے اللہ کے لیے. سودا لینے جاتے ہیں، یہ بھی نکلنا ہے، بس آپ اپنی نیتوں کو درست کر لیں، ارادے اچھے کر لیں. اللہ نے ایمان والوں کو کہا نگاہیں نیچی کر کے چلو. اب اگر اس پر عمل کر رہے ہیں تو یہ تو خدا کی عبادت ہے. نگاہیں نیچی کر کے اگر اس نقطۂ نظر سے کوئی مسلمان چل رہا ہے کہ ہمیں مومن ہے اور اللہ نے ہمیں کہا ہے نگاہیں نیچی کر کے چلنا، تو اطاعت خدا ہی کا تو نام عبادت ہے. تو کون سا ایسا لمحہ ہے جو آپ سوچیں، آپ کو سونا عبادت کہہ دیا ہے. آپ دعا پڑھیں اللہم بسمک اموت واحیا اور رائٹ ہینڈ پہ سو جائیں، عبادت ہے. آیت الکرسی پڑھ لیں، عبادت ہے. آپ خالی سو جائیں، پھر باقی اللہ پاک کرنے والا ہے. فرشتے کی حفاظت، ماں کے ذریعے سے حفاظت، مال کی حفاظت، جان کی حفاظت، اہل و عیال کی حفاظت، سب کا ذمہ اللہ پاک لے. ہمارے ارادے کا یہ مطلب دخل ہے ہماری زندگی میں، اور ہم اسی سے ہم یہ ہے آری ہے. جو اس کی اہمیت ہے نیت اور ارادے کی، اسی سے ہم آری ہے. کچھ بھی ہم کہیں بھی ہم بس کر لیتے ہیں. ارادے، پختہ ارادہ، یہ سب کو حاصل نہیں ہوتا. پختہ ارادہ یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا کہ مشورہ فرمائیے صحابہ کرام سے، پارہ نمبر 4 میں اس کا ذکر ہے. لیکن حبیب مشورہ ضرور فرمائیے آپ، لیکن توکل علی اللہ کامل ہو. اب دیکھیں، مشورہ کر لیا، مشورہ کرنے کے بعد اب دیکھیں میجارٹی کس طرف ہے، کیسے ہے، کیا ہے، لیکن اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اس مشورہ پہ عمل کریں آپ کہ اللہ اس مشورے میں ہمیں خیر عطا فرمائے. یہ دیکھیے، اس مشورے میں ہمیں خیر عطا فرمائے. یہ ہماری جو پازیٹیوٹی ہے یہ ہمیں کامیاب کرتی ہے. رب کہہ رہا، ارشاد فرماتا، نکلو خفافن، پیدل نکلو، بے سر و ساما نکلو، ضعیف، او ثقالن، یا سواری کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، ساز و سامان کے ساتھ. میں یہ نہیں دیکھوں گا، میں ارادے دیکھوں گا. تم پیدل اگر نکلو گے تو یہ مت سوچنا کہ یعنی منزل بہت دور ہے. اللہ کے لیے نکل گئے ہو، اب منزل کو، وسیع منزل کو سکوڑنا، کم کرنا یہ میرے ذمہ ہے. اور اس پر ہمارے اسلاف نے عمل کیا ہے. ہم نے دیکھے ہیں ٹرین رکتے ہوئے بھی عمل کیے ہیں. کہیں دور کہاں جا رہے ہیں، بریلی کے امام مفتی اعظم مصطفیٰ رضا خان نماز پڑھنے کے لیے اترے، مریدین تو ہل گئے، لیکن آپ پرسکون پڑھنے لگے اور یہی کہے گے اللہ کا وعدہ ہے تم میرے لیے کرو گے، میں تمہارے لیے کروں گا. من کان للہ کان اللہ لہ، جو میرے لیے کرے گا میں اس کے لیے کروں گا. یہ عبادت تو میرے لیے کر رہا تھا، میں کیسے تیری منزل کو چھوڑ سکتا ہوں.
تو ہمارے اندر جو تذبذب کا جو شکار ہے یہ ایمان اور ارادے میں کمی ہے. ایمان کی پختگی بھی نہیں ہے. ایمان میں اگر پختگی ہے بھی تو ارادے میں تذبذب ہے, شکار ہو جاتے ہیں ہم اس کے. اللہ ہمیں یہ نصیب فرمائے. تو نکلو, کمزور بن کر نکلو, مالدار بن کر نکلو. ہمارے کچھ ایسے بچے ہیں جو کام کمانے کے لیے آتے ہیں باہر, اور پیسے اسے جب نہیں ہوتے ہیں تو اس لیے گھر نہیں جاتے ہیں. ذرا سمجھیے اس بات کو. پیسے نہیں ہیں, بیوی وہاں انتظار کر رہی ہے, ماں انتظار کر رہی ہے, فیملی انتظار کر رہے ہیں, لیکن آپ کس لیے رکے ہوئے؟ پیسے نہیں ہیں. ایسا مت کرنا, کبھی بھی ایسا نہ کر. اللہ پاک غیب سے کیسے تمہاری مدد کر دے گا پتہ نہیں, لیکن حقوق العباد میں کمی بیشی ہوئی تو معاف نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ. یہ بات ہمیشہ دھیان میں رکھیں. پیسے کو کبھی سبب نہ بنائیے. ابھی ہمارے کو ایک مخلص ہیں, بولے بیٹی کی شادی لگ گئی ہے, ایک کوڑی بھی نہیں ہے. یہی کہا میں نے, شادی نبی کی سنت ہے. اللہ پاک نے رشتے کو جو دوام بخشنے کے لیے, نسب کو برقرار رکھنے کے لیے جو نکاح کا ایک کانسیپٹ دیا ہے, حسب و نسب, خاص طور سے نسب اور رشتے کی برقراری کے لیے, توالد و تناسل آدم کے لیے, وہ اللہ نے یہ رکھے ہیں. تو پھر مدد وہ کیسے نہیں کرے گا؟ شادی پیسوں سے نہیں, خدا کی مدد سے ہوگی. ہاں, یہ ہمارا اسٹرانگنس. اب باقی اللہ تبارک تعالیٰ یقیناً ہے. آپ ایسے ہی بول دیتے ہیں باقی اللہ ہے. لفظ باقی پر غور کریں, واقعی باقی اللہ ہے, سب تو فانی ہے. یہ باقی بولتے ہیں نا سارا فون ان کرنے کے بعد, کیسے بیٹے؟ ہاں ٹھیک ہے, ہاں سب ٹھیک ہے, ٹھیک, باقی اللہ ہے. باقی اللہ حافظ. دیکھیں, باقی اللہ حافظ, یہ باقی جو بول رہے ہیں نا آپ, یہ وہ باقی ہے کہ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. یہ جو باتیں ہوئی ہیں نا یہ سب ختم ہو جائیں گی, ہم آپ ختم ہو جاؤ. باقی اللہ ہے, تم پر بھی ہمارا اللہ ہے تو ہم پر بھی تمہارا اللہ ہے. یہ ہے باقی اللہ ہے. یہ ہماری سوچ نہیں ہے. کیوں یہ اتنا ہم یہ ہو گئے نا. ہم کل ایسے بچوں کو بٹھا کر کے سمجھا رہے تھے کہ ہمارے بچے 20 سال کے ہیں لیکن موبائل اتنا استعمال کر لیے کہ وہ 40 سال کی عمر سے زیادہ بڑھ گئے. بخدا کہہ رہا ہوں, مجھے نہیں معلوم ہے کہ اس طرح منہ کرنے والا بھیجے تو کیا ہوتا, اس طرح کرنے والا بولے تو کیا ہوتا. بچے بتا رہے ہیں کہ اس سے سیڈ ہوتا ہے, اس سے بیڈ ہوتا ہے, اس سے میں کہا یہ سیکھنا بھی نہیں چاہتا, چھوڑ دو یہ سیڈ بیڈ چھوڑ دو. ہم جانتے ہیں کہ اللہ رسول ناراض ہے تو سیڈ ہے نہیں, اللہ رسول خوش ہے تو گڈ ہے ہمارے لیے. یہ ہے ہمارے. آپ بچوں کو بھی دیکھیے کہ جن کے پاس موبائل ہے باپ سے زیادہ جاننے والے بچے ہو گئے, لیکن اگر ان سے پوچھ لیجئے شجرہ مصطفیٰ تو عبداللہ کے بعد نہیں جا پائیں گے. صحیح ہے کہ نہیں؟ جبکہ یہ کمپلسری ہے. اب وہ ہے ہی نہیں کمپلسری. ان بچوں کو تو اگر فرشتے کہیں کہ 2 منٹ ہے تمہارے پاس تو یہ فوراً گوگل سرچ کریں گے. اس وقت بھی توبہ نہیں کریں گے, اس وقت بھی نیت صحیح نہیں کریں گے. یہ ایسا ہو رہا نا گھروں میں. کھانے کے لیے ماں بلاتی ہے, ممی 2 منٹ بس. ممی 2 منٹ بس. ارے نفل نماز چھوڑنے کا حکم ہے, تم موبائل میں گیم نہیں چھوڑ رہے ہو. استغفر اللہ معاذ اللہ. اور پھر کہو گے کہ دعا کرو حضور, دعا کرو حضرات, نہیں ہوتی قبول. نیت صحیح کرو, ارادے صحیح کرو. اعمال میں جو حسن ہے وہ آپ کی نیت سے, آپ کے عقیدے سے, آپ کے باطنیت سے, جو اللہ پاک نے اپنے فضل سے آپ کو عطا کیا ہے اس کو آپ اسٹرانگ رکھو. انفروا خفافا وثقالا, کمزور بن کر نکلو یا ضعیف طاقتور بن کر نکلو. جاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے مشقتیں کرو, مجاہدے کرو. لڑائی کرنا حکم ہے ہی نہیں, مجاہدے کرو, مشقتیں کرو, محنتیں کرو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. جب بھی میں ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں آپ رکوع نہ کریں, آپ سجدہ نہ کریں. میں نے کہا آپ جھوٹے ہیں, اللہ سچا ہے. منہ پہ کہا میں نے. آپ روک رہے ہیں ہمیں. اگر میں کو یہ کہوں آپ کو کہ رکوع کرنے میں تکلیف ہو رہی ہے تب آپ کہیں گے نہ کرو, سجدے میں تکلیف ہو رہی ہے تب آپ کہیں نہ کرو. اب اتنا مطلب خراب زمانہ آ گیا ہے. ہاں اپنی تشخیص کے اعتبار سے, اپنی ڈائگنوسٹک کے اعتبار سے جو کہنا آپ کہیں, کمال ہے. ساری چیزیں ہم دیتے ہیں آپ کو لے جا کر کے, وہ کراؤ, یہ کراؤ, وہ کراؤ, اور اس بیس پر ہم سے پوچھ رہے ہیں آپ سر میں درد ہے, کیوں درد ہے؟ ارے تو آپ بتائیے نا, میں کیوں بولوں کہ کیوں درد ہے؟
मैं अगर बोलूं कि टेंशन है तो आप लिख देंगे गोली डिस्प्रिन है, तो फिर आप काहे की फीस लिए हैं? तो ये हो रहा है। अल्लाह ताला हमारे मुस्लिम डॉक्टरों की मदद फरमाए और उनको एक रवादारी का जुमला समझिए आप, एक इंसानियत उनके दिलों में डाल दे। ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैंने देखे हैं, मैं जाता नहीं हूं, लेकिन कभी हालात ऐसे हो जाए या चला जाऊं, बहुत तकलीफ हो जाती। 6 दिन के बाद आप चले जाएं तो फिर फीस लेंगे। इंसानियत कहां मर गई? 20 रुपए की दवा 200 रुपए में दिलवा रहे हो आप। कमाल है। अल्लाह पाक मुसलमानों की मदद फरमाए, मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। ये बात हर डिपार्टमेंट, इसीलिए कहा मैंने कि नीयत और अकीदा, इसीलिए ये उन्वान बन गया है, नीयत और अकीदा, इस पर आपका सवाब और अजाब मुरत्तब होगा। आपके इरादे अच्छे हैं तब आपका काम अच्छा है, इरादे अच्छे नहीं है तो काम अच्छा भी है तो वो अच्छा नहीं। नमाज पढ़ने से पहले भी आप नीयत करते हैं, नीयत की मैंने, यहां तक कि अल्फाज मुंह से निकलने में अगर आप रॉन्ग भी कर गए ना, फर्ज की आपके नीयत की मैंने 3 रकात नमाज मगरिब के बजाय आप असर निकल गया मुंह से, हो गए ना, होता है टेंशन कभी, लेकिन आप घर से बोलकर आए हैं मैं मगरिब की नमाज पढ़ने जा रहा हूं, तो आपकी नमाज मगरिब ही होगी, मुंह से कुछ भी निकल ले। तो इरादे जो पुख्ता होते हैं ना, क्योंकि घर वाले यही बोल रहे हैं मगरिब की नमाज पढ़ने गए, बीवी यही बोल रही है मगरिब की नमाज पढ़ने के लिए, ये है पुख्तगी। इरादा अपना पक्का रखे, पुख्ता रखे, आपको खुद महसूस नहीं होगा और आपका काम हो जाएगा। वजह इसलिए कि आपने वो किया है जो अल्लाह ने कहा, रसूल ने किया, और अल्लाह रसूल कहता है अगर तूने ऐसा किया तो फिर अल्लाह करने वाला है, तुम्हारा सब तुम्हारे वहम गुमान से भी परे है। आगे फरमाता ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालिमून। कमाल है, देखिए ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानो, यानी अल्लाह की रजा के लिए काम करो, अपने असबाब को न देखो कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मैं कमज़ोर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, कुछ नहीं, ये कुछ नहीं। अरे बड़े बड़े ताकतवरों को कोरोना में हमने मरते हुए देखा है, और हमने बूढ़ों का अभी भी हम जियारत कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, बुजुर्गों की जियारत अभी भी हम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मारने वाला वो है और जिलाने वाला भी वही है। ये सब फालतू चीजें हैं और कुछ नहीं है, जाहिरी असबाब हैं। मुअस्सिर हकीकी जिसको बोलते हैं कि रियल जो अफेक्टर है वो अल्लाह पाक है, वो असर डालने वाला ही है। वो अगर ना कहे तो आप सोचें ना जरा, वो आग को नेचुरली तौर पर इसलिए बनाया है कि वो जलाए, सही है, लेकिन अगर उसका इज़्न ना हो तो हजरत इब्राहिम पर वही आग गुलजार बन जाता है ना, क्योंकि इज़्न नहीं था। अल्लाह के इज़्न और इरादा और अल्लाह का हुक्म ना हो तो फिर वो भी जो नेचुरली तौर पर है असर ना डाल सके, समझ रहे? हाँ, अल्लाह आपकी हम सब की मदद फरमाए। लौ कान आरज़न करीबा, ये मुनाफिकीन की बात आ रही है कि अगर माल करीब होता, यानी हमारे पास होता, प्रेजेंट होता, वह सफ़रन कासिदा, और सफ़र थोड़ा ज़्यादा नहीं होता। ये जो आप जब करते हैं ना, जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि अभी आपको फ़ोन आ जाए मम्मी की तरफ से और बीवी की तरफ से भी फ़ोन आ जाए, तो हुक्म शरअ ये है कि आप पहले सिचुएशन को देखें कि किस लिए फ़ोन आ रहा। अब अगर दोनों खाने के लिए बोल रहे हैं तब भी हुक्म यही है कि माँ को तरजीह दो, बीवी को कह दो आप। और अगर माँ बीमार है और बीवी भी बीमार है, अब ज़रा देखिए, तो आप फिर रास्ते को करीब देखें कि किसका मैं पहले कर सकता हूँ या करवा सकता हूँ। मतलब हर हाल में बीवी को इन्फॉर्म करते हुए माँ को मुकद्दम रखें आप वहाँ पर कहेंगे अरे नहीं 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 नहीं, माँ को तो कैसा भी समझा लेते, बीवी का जलाल है जमा, ये इस तरह से आप करें। नहीं नहीं, बीवी को मैं कन्फर्म किए, माँ का भी मसला है, ज़रा कैसा भी संभाल लो, हो सके तो कर लो, नहीं है तो ठीक है, मैं बिल्कुल कैसा भी करके आ रहा। ये है तकद्दुम, ये है मुकद्दम। और हम उल्टा कदम कर रहे हैं, रुको माँ, अरे उनको भी ज़रूरत थी, मैं उनको करके आया वगैरह वगैरह। आप समझते हैं कि हमने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन माँ के अंदर जो खटकता है ना, जो एहसास होता है ना, आपके खिलाफ जो निगेटिविटी आती है ना, वही है बद्दुआ। देर कर दिए बेटा, ये देर कर दिए बेटा, ये जो अंदर अंदर सोचती है, बोलती नहीं है, क्योंकि लंगड़े हो लुल्ले हो, बच्चा बच्चा है, वो दूध पिलाती होते ही है, 9 महीना रखती होते ही, अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए कभी भी इस बात को हमेशा लिहाज करें। ये चेरा क्यों अरबी में बोलते हैं लईता लाल्ला, काश ऐसा नहीं होता, वो नहीं होता, ये नहीं होता, ये नहीं, जो अल्लाह ने कह दिया है, जो रसूल ने कह दिया है, बस इसमें हमारी कोई थिंकिंग नहीं लगेगी, और लगेगी तो सब रॉन्ग होगी। अल्लाह उसके रसूल का हुक्म ही आखिरी हुक्म है। बस खुदा मूसा की शरीयत ना रखे आपके पास जो नबी है, ईसा की शरीयत ना रखे आपके पास जो नबी है, मोहम्मद अरबी की शरीयत रखे, फिर भी आप उसमें टाल मटोल कर रहे हैं। पूछ लेगा, मैं अपने सच्चे अच्छे बंदों की शरीयत तेरे सामने नहीं रखा,
تو جو رکھا اس کو بھی تو نے نہیں مانا. اب ذرا سوچ, موسیٰ ہی کی شریعت تیرے لیے ٹھیک تھی کہ اگر نجاست لگ جاتی تو کاٹ دیے جاتے. اس لیے یہ شریعت ایک دم میانہ شریعت ہے, اعتدال والی شریعت ہے, نہ اس میں اوپر ہے نہ نیچے ہے, ایک دم بیچ والی شریعت ہے. اللہ فرماتا ہے منافقین کا ایک منظر کھینچتا ہے. منافقین کہتے ہیں اپنے ایگو میں, اپنے اندر کے اس میں, اپنے ہرس سے دنیا میں, کہ اگر مال ہمارے پاس ہوتا نا تو مال کو دیکھتے کہ اگر 10 دن کا سفر ہے تو چلو سب کو سیٹ اپ کر کے چلا جاتا. یہ ٹال مٹول ہے نہیں آگے. وہ سفرن قاصدہ, یا پھر اتنا دور نہیں ہوتا تو میں ضرور جاتا. تبوک کا منظر کھینچا جا رہا. تبوک میں جو آخری ہے بہت دور تھا بھی, اور تنگی مطلب سخت اور تنگی کی حالت میں. تو لَتَّبَعُوكَ, تو اے محمد اور اے محمد کے ماننے والے, ہم ضرور تم سب کے ساتھ جاتے اگر ایسی بات ہوتی تو. لیکن اللہ پاک جو ہے ان کا بھانڈا پھوڑ رہا ہے, یہ منہ سے بول رہے ہیں. کیوں؟ لَٰكِن بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ, دین میں مشقت کرنے کو ان کے اوپر سے اللہ نے دور کر دیا ہے. مشقت دین میں وہی کرے گا جو مصطفیٰ کا ہوگا, کیونکہ ان کو مشقت کرنے میں بھی مزہ آتا ہے. اور آپ مردوں کی بات کر رہے ہیں, ان عورتوں سے پوچھئے کہ جب جنگوں سے لوٹ کر آتے تھے صحابہ اور کہا جاتا تھا باپ مر گیا, بیٹا مر گیا, شوہر مر گیا, تو عورتیں کہتی تھی بتا نبی ہے یا نہیں. یہ سٹرونگنس تھا ایمان کا, کیونکہ وہ جانتے ہیں باپ قبر میں نہیں آنے والا ہے, بھائی قبر میں نہیں آنے والا ہے, شوہر نہیں آنے والا ہے, وہ آنے والا ہے. یہ تو مرنا ہے ہی, آج وہ مرا کل میں مروں, لیکن جو آنے والا ہے اس سختی کے عالم میں وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے حبیب کو کہا جا رہا ان کا بھانڈا پھوڑتے ہوئے, ان پر مشقتیں کرنا ہم نے رکھا ہی نہیں, کوسوں دور ہے. اور سنیے حبیب, پہلے ہی غیب کی خبر دیکھیے, اللہ عطا کرتا ہے جو ہم سب کا عقیدہ ہے. وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ, اور میں پہلے ہی بتا دیتا ہوں, یہ جانتے ہیں یہ قسم کھائیں گے بہت زوردار انداز میں, اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, خوب کھائیں گے قسمیں آپ کے سامنے آ کر کہ لو استطعنا, اگر ہمارے پاس پاسبلٹی ہوتی تو لخرجنا معکم, ہم ضرور آپ کے ساتھ نکلتے. اللہ کی قسم ہم جھوٹ نہیں بول رہے ہیں, ہم جھوٹا دعویٰ نہیں کر رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے یہلکون انفسہم, حبیب یہ جھوٹی قسمیں اور یہ جھوٹے جو وعدے ہیں نا, یہ خود کی ہلاکت کا سامان کر رہے ہیں. میں انہیں ہلاک کر دوں گا حبیب کے سامنے جھوٹی قسمیں کھا رہا. حبیب کو میں غیب کی خبر دینے والا ہوں, بتا دے رہا ہوں پہلے, اس لیے جھوٹی قسمیں نہ کھاؤ. اگر سچ بات ہوتی جیسے حضرت کعب بن مالک, مرارہ بن ربی اور ہلال بن امیہ, جو 3 صحابہ پیچھے ہٹے تھے جن کا ذکر ابھی 11ویں پارے میں آئے گا, وہ سچ بول دیے. وجہ یہ ہے سرکار, مال و دولت بہت تھے, اکیلا میں تھا گھر میں, اس بنیاد پر نہیں گیا. پھر بھی اللہ پاک نے عتاب فرمایا. عتاب اپنوں کو ہوتا ہے, عذاب غیروں کو ہوتا ہے. تو عتاب فرمایا, 50 دن تک مصطفیٰ کی بولی سے محروم رہے. بہرحال پھر اللہ پاک نے توبہ نازل فرمایا. تو سچ بولنے کی یہ برکت ہے کہ عتاب ہوتا ہے, اور جھوٹ بولنے کی برکت ہے کہ ہلاک کر دیے جاؤ. اور نبی کے سامنے تو اور بھی نہیں. یہلکون انفسہم, یہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں میرے حبیب, قسمیں کھا کر کے, جھوٹے وعدے کر کے, اور یہ جو بہانے بنائیں گے آپ کے سامنے. واللہ یعلم انہم لکاذبون, اعلان کرتا ہوں کہ یہ جھوٹے ہیں. اعلان کرتا ہوں کہ یہ آپ کے سامنے جو بھی وعدے کر رہے ہیں یا جو بھی قسمیں کھا رہے ہیں, یہ سب جھوٹے ہیں. یہ آیت نمبر 42 تک کا درس ہوا. ایک آیت آپ لیں, ایک آیت اور ہے. اس آیت کو میں پس منظر تھوڑی سی بتا دوں. عف اللہ عنک, یہ عف اللہ عنک کا معنی ہوتا ہے اللہ آپ کو معاف کرے. اور پوری دنیا کے مطلب یہ کہ ٹرانسلیٹر نے یہی ترجمہ کیا ہے. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ قرآن کے ترجمہ کرنے کے لیے ڈکشنری نہیں, ذات الوہیت اور ذات رسالت کا اسٹیٹس دیکھیے. کیا ایک مخلص بیٹا آپ کا, وفادار بیٹا آپ کا, نیکوکار بیٹا, صالح اولاد باپ کو کہے گا, دھیان دیجیے گا, پاپا میں روز دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو معاف کر دے. یہ جملہ بتائیے اس کسر شان ہے کہ نہیں؟ اسٹیٹس آف والد, والد کے اسٹیٹس کے خلاف ہے کہ نہیں؟ ایک تو چھوٹے ہو, دوسرے نیک بیٹے ہو. نیک بیٹا ایسا کیسے کر سکتا؟ اللہ تعالیٰ آپ کے درجے بلند فرمائے, آپ کا لیول اعلیٰ ہو, اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہم پر دراز فرمائے. یہ ایک بیٹے کی دعا ہوتی. اللہ آپ کے گناہ کو معاف کر دے. بیٹا ماں کو کہہ رہا اللہ آپ کے گناہ کو معاف کر دے, تو سامنے
ذرا غور کریں آپ، ایک امتی نبی کے لیے ایسا ترجمہ کیسے کر سکتا ہے کہ اللہ آپ کو معاف کرے؟ جب ایک بیٹا اپنے باپ کے لیے ایسا جملہ نہیں بول سکتا، صحیح ہے، باوجود کہ غلطی ہو۔ میں اس پر تھوڑی سی، جب کل 10ویں میں دعا کر رہا تھا نا میں، تو میری بیٹی مطلب میں بھی رو رہا تھا تو بیٹی بھی رونے لگی، بعد میں مجھ سے پوچھی آپ مجھے ایسا بولتے ہیں ایسا بولتے ہیں؟ ہم کہیں بیٹے ہم امتی ہیں، اس لیے جو ان کے لیول کے حساب سے سرزد ہوئے ہیں ان کی ہم معافی تلافی کر رہے تھے، ایک بیٹے ہونے کی حیثیت سے نہیں، ایک فاتحہ خوانی کی حیثیت سے۔ لیکن جب پوچھ پڑی تو مجھے مطلب 2 سال پہلے میں نے ایک درس دیا تھا سورہ بقرہ کا، کہ آپ خود بولے ہیں کہ بڑوں کی خطا پکڑنا بھی بڑی ہے، بزرگوں کی غلطی یعنی بڑے، اب یہاں پر یہ ترجمہ ہے کیونکہ بزرگوں کی خطا میں بھی عطا ہوتی ہے، اس کی ایک بڑی مثال ہے، اور عطا ایسی کہ قسم خدا کی صبح قیامت تک عطا ہے۔ وہ روزے کا کانسیپٹ یہ تھا کہ بس مغرب سے لے کے عشاء تک کھائے تو کھا سکتے تھے، افطاری بھی اسی میں، اور عتمہ کا لفظ ہے دودھ دونے کے پہلے تک، وہ عتمہ وہ رات میں جو گائے یا اونٹنی وغیرہ کے دودھ دوتے تھے اس وقت کو کہتے، اس وقت تک اگر کھا لیے تو ایسا تھا ابتدائی اسلام۔ کھانے پینے اور بیوی، یہ 3 چیز سے جو رکنے کا نام ہے، ان تینوں چیزوں سے اس وقت تک رکنا ہے، اور پھر افطاری اس درمیان میں کرنا ہے، کھانا ہے پینا ہے بس۔ لیکن اس کے بعد جو ہے حضرت عمر ابن خطاب جیسے صحابی سے، باپ رے باپ، آپ ایک دم کھل کر بولیے خطا واقع ہو گئی، اور قرآن پاک میں ہے، یہ کوئی روایت نہیں کہ اس کو آپ ضعیف کا نام بھی دے دیں، قرآن پاک میں ہے احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ عمر ابن خطاب پر بھپتیا نہیں میرے حبیب، جبرائیل کے ذریعے سے اب بشارت امت سنیے، امت کو دے رہا ہوں بشارت، اگر عمر یہ خطا نہیں کرتا تو امت کو یہ عطا نہیں ہوتی۔ اب میں حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، اب جو ہے فجر تک کھانے کی اجازت ہے، جائیے فجر تک کھانے کی اجازت ہے، پینے کی اجازت ہے، جن جن چیزوں سے شریعت نے رکنے کہا تھا اب عمر کی وجہ سے وہ سب چیزوں کی اجازت مل ہے۔ تو بزرگوں کی خطا میں بھی خدا کی عطا ہوتی، وہ اپنے اسٹیٹس کے حساب سے عمل کرتے ہیں، اگر وہ پھسل جاتے ہیں تو وہ ان کے اسٹیٹس کے حساب سے ہے، اور ان کا ارادہ، ان کی نیتیں، ان کا عقیدہ اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ ذرا سوچئے نا، عمر ابن خطاب سے شیطان ڈرتا ہے، کس لیے ڈرتا ہے؟ تذبذب کے شکار ہے، نہیں ہیں تو ہیں، وہ نام نہیں بدلا، دنیا تو کنورٹ ہو، آج جو کچھ بھی آپ کرتے ہیں نا، شادی ہو جائے تو ان کا نام بدل دیں، آدھار کارڈ بدل جائے وہ بدل جائے، اب کلمہ بھی کوئی اگر پڑھ لے تو بھائی بدلنے کا تو ہے نہیں، بھائی جمن جمراتی نام ہے تو کلمہ میں یہ اب نام رکھا بھی جاتا ہے۔ عمر ابن خطاب سے لوگوں نے پوچھا نام بدلو گے؟ کہا نہیں، سنو ابھی اسی حالت میں جا کر کے عرب میں سب سے گھر گھر کہا تھا کہ میں کل بھی عمر تھا آج بھی عمر ہوں، فرق یہ ہے کل تمہارا تھا آج نبی کا ہوں۔ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ جو عمر تھا اور ہوں، یہ جملہ بتا یہ رہے ہیں کہ نام سے کچھ نہیں ہوتا، کام سے ہوتا ہے، اور میں کام کے لیے ایمان لایا ہوں۔ تو یہ کام کے مسلمان یہ کب ہوتے ہیں آپ؟ جب آپ کا عقیدہ، آپ کی نیتیں، آپ کے ارادے پختہ ہو۔ یہ چیز تو عفا اللہ عنک کا ترجمہ عموماً سب یہی کرتے ہیں، اللہ آپ کو معاف کرے، لیکن اب سنیے یہاں پر میں ایک ترجمہ اشارہ کر کے پھر آگے اس کا درس دوں گا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، یہ ایک استفہامیہ کے طور پر ترجمہ، استفہامیہ بولتے ہیں کہ اب تک نہیں کھایا، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کھا لو، یہ نہیں کھایا بول رہے ہیں نا، نہیں بول رہے ہیں، مگر مراد کیا ہے؟ کھا لو۔ ممی بولتی ہے نا، ہیں اب تک نہیں کھایا تم نے، ہاں مطلب کھا لو، یہ نہیں ہے کہ نہیں کھاؤ، بولے نہیں کھایا، لیکن نہیں کھایا مراد نہیں بلکہ کھانا مراد ہے۔ تو یہی مراد ہے یہاں پر، حبیب اللہ آپ کو معاف کرے، امپاسبل، یہ ممکن ہی نہیں ہے، آپ سے گناہ ہو یہ ممکن ہی نہیں، یہ مراد ہے یہاں پر، اللہ آپ کو معاف کرے، نہیں یہ ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ آپ گناہ گار ہی نہیں ہیں، تو معافی تو امت کا معاملہ ہے، آپ تو معاف کروانے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کے اس خصوصی درس کو حبیب پاک صاحب الاولاق کے وسیلے سے قبول فرمائے۔ جی ہاں بولیے۔